پیارے دوستوں، السلام علیکم۔ میرا نام طارق نصیر ہے اور اس وقت آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں میری نئی تحریر کردہ کتاب ڈائناسورس کی دردناک موت اور ان کی دوبارہ نئی زندگی۔ اور اس وقت آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں میری اس نئی تحریر کردہ کتاب کی 9ویں اور آخری ویڈیو قسط، جو کہ صفحہ نمبر 81 سے لے کے صفحہ نمبر 89 تک کے صفحات پر مشتمل ہے۔ تو آئیے اب ہم اپنی اس نئی ویڈیو قسط کا آغاز کرتے ہیں۔ اس مقصد کے لیے سائنسدانوں نے اپنی ایک تحقیقاتی ٹیم قائم کی جس کا نام IODP ایکسپلوریشن 364 رکھا گیا۔ انہوں نے خلیج میکسیکو میں موجود اس شہاب ثاقب کے گرنے سے بنے ہوئے کریٹر کے مرکزی مقام پر سمندر میں ایک آئل ایکسپلوریشن رگ کی طرز پر ایک میرین پلیٹ فارم قائم کیا جس کا نام مائرٹل تھا اور جس کی اونچائی سطح سمندر سے 13 میٹر بلند رکھی گئی تھی۔ اس مقام پر سائنسدانوں کی اس ٹیم نے سمندری فرش پر موجود سطح زمین کی گہرائی میں ہیروں کے ڈرلز کی مدد سے فٹ بال کے 13 گراؤنڈز کے برابر کھدائی کے لیے جگہوں کا تعین کرنے کے بعد مختلف مقامات پر تقریباً 1.3 کلومیٹر کی گہرائی تک ڈرلنگ کرنے کا آغاز کیا اور کریٹیشس دور میں ہونے والی اس تباہی کی ان سمندری چٹانوں کے نمونے حاصل کرنے شروع کر دیے۔ ان ڈرلز کا اندرونی حصہ اندر سے خالی ہوتا ہے جسے بور ہول کہا جاتا ہے۔ ان بور ہولز میں انہیں ڈرلز کی لمبائی کے برابر سائز کی پلاسٹک کی بیرل ٹیوبز نصب کر دی گئی تھیں جو ڈرلنگ کے دوران حاصل کیے گئے چٹانی اجزاء کے مواد کو اپنے اندر بھر لیتی تھیں۔ جب یہ پلاسٹک ٹیوبز مکمل طور پر بھر جاتی تھیں تو انہیں رگ پلیٹ فارم پر کھینچ کر اتار لیا جاتا تھا۔ ان ڈرلز کے بور ہولز میں موجود ان لمبی سی پلاسٹک بیرل ٹیوبز کو کور کہا جاتا ہے۔ کور کو ان ڈرلز سے نکالنے کے لیے سب سے پہلے ان ڈرلز کو کور بینچ پر لایا گیا تھا جہاں پر ان ڈرلز کے کیچرز کو بے حد احتیاط کے ساتھ اتارا گیا تھا۔ کیچرز کا کام ایک تالے کی طرح کا ہوتا ہے جو ڈرلنگ کے دوران ڈرل کے اس بور ہول میں موجود اس پلاسٹک بیرل ٹیوب یعنی کور میں داخل ہونے والے تمام چٹانی اجزاء کا مواد محفوظ کر لیتے ہیں اور انہیں واپس باہر نہیں جانے دیتے۔ کورس کو ڈرل سے نکالنے کے بعد ان کورس کو صاف کر کے انہیں ایک کٹر مشین پر لایا گیا تھا تاکہ انہیں یکساں طور پر 1.5 میٹر کی لمبائی کے سائز میں کاٹا جا سکے تاکہ انہیں لیبارٹری ایگزامینیشن کے لیے لیبارٹری ٹیبل پر بآسانی رکھا جا سکے۔ اس کے بعد ان میں سے ہر ایک کور کو نیلے اور سرخ رنگ کے ڈھکنے لگا کر الگ الگ بند کر دیا گیا۔ نیلا ڈھکن اوپری طرف اور سرخ ڈھکن نچلی طرف کی نشاندہی کے لیے تھا اور پھر ان کورس کا تمام ریکارڈ کمپیوٹر میں مرتب کر دیا گیا۔ اس کے بعد ان کورس کی صحیح نشاندہی کرنے کے لیے ان کے شناختی اعداد ان کے اوپری اور نچلی اطراف کے ڈھکنوں پر مارکر سے بھی لکھ دیے گئے، جبکہ ان کورس کی پلاسٹک شیٹ کے اوپر انگریور مشین سے بھی یہی شناختی اعداد کندہ کر دیے گئے۔ اس کے بعد ان کورس پر ایک الگ الگ شناختی لیبل کا اسٹکر بھی چسپاں کر دیا گیا۔ ان کورس میں سے حاصل کردہ کچھ نمونے ابتدائی بایولوجیکل اجزاء کی لیبارٹری ٹیسٹنگ اور دیگر جانچ پڑتال کے لیے الگ الگ پیکٹوں میں پیک کر کے محفوظ کر دیے گئے اور ان پر بھی ہر کور کے شناختی اعداد کی الگ الگ لیبلنگ کر کے ان کے اسٹکر چسپاں کر دیے گئے۔ اس کے بعد سائنسدان ان کورس کو وقتاً فوقتاً اپنی لیبارٹری میں لے جا کر ان کے مختلف اقسام کے اپنے ابتدائی نوعیت کے تجزیے اور ان کی ابتدائی نوعیت کی جانچ پڑتال بھی کرتے رہے۔ ان تجزیوں کو بھی سب سے پہلے لیب ٹیسٹنگ کارڈ پر درج کیا جاتا رہا جنہیں بعد میں ساتھ ساتھ کمپیوٹر پر بھی مرتب کیا جاتا رہا۔ جب یہ تمام ابتدائی نوعیت کے تجزیے مرتب کر لیے گئے تو اس کے بعد پھر ان تمام کورس کو انتہائی احتیاط سے پیک کر کے ایک بحری جہاز کے ذریعے مکمل اور جامع تحقیق کے لیے جرمنی روانہ کر دیا گیا، جہاں پر
بین الاقوامی سائنسدانوں کی ایک ٹیم جس کا نام مارم ہے اور جس کا صدر دفتر جرمنی کے شہر بریمن میں واقع ہے، اس سائنسی تحقیق کے ادارے کا الحاق جرمنی کی مشہور یونیورسٹی آف بریمن کے ساتھ بھی ہے۔ مارم کے سائنسدانوں کی اس ٹیم نے ان کورس کو جنوبی میکسیکو سے روانہ ہونے کے بعد جرمنی میں اپنی لیبارٹری میں وصول کیا۔ ان کورس کو وصول کرنے کے بعد مارم کے سائنسدانوں کی اس ٹیم نے اپنے اس کام کا آغاز کر دیا جس کا ساری دنیا کو بے حد بے چینی سے انتظار تھا، یعنی اس شہاب ثاقب کے گرنے سے بننے والے اس کریٹر کے اعداد و شمار اور اس کریٹر کی معلومات۔ سب سے پہلے تو سائنسدانوں کی اس ٹیم نے ان کورس میں سے اپنی منتخب کردہ چند ایک ابتدائی نوعیت کی کورس کو ایک کٹر مشین بینچ پر لے کر گئے، جہاں پر انہوں نے ان کا درمیانی حصہ بیچ میں سے کاٹ کر 2 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ یہ کورس ایسے کاٹی گئیں جیسے کہ دل کے مریض کے معاملے میں اس کے دل کا آپریشن کرنے سے قبل اس مریض کا سینہ کاٹ کر چاک کیا جاتا ہے، بالکل اسی طرح ان کورس کو بھی اسی انداز میں کاٹا گیا تھا تاکہ ان کورس کے اندر موجود کریٹیشس دور کی ان چٹانوں پر اس شہاب ثاقب کے ٹکراؤ اور رگڑاؤ کے سبب ان کے مختلف حصوں پر پڑنے والے اثرات اور نشانات کو صاف اور واضح طور پر دیکھا جا سکے اور ان کا ایک بالکل صاف اور واضح انداز میں تجزیہ کیا جا سکے۔ ان کورس کے ان 2 تقسیم شدہ حصوں میں سے ان کے ایک حصے کو لیبارٹری میں تجزیوں کے لیے بھیج دیا گیا، جبکہ انہی کورس کے باقی ماندہ دوسرے حصے کو عارضی طور پر محفوظ کر کے لیبارٹری کی آرکائیو میں بھیج دیا گیا، جہاں سے انہیں بعد میں کور ڈپوزیٹری یونٹ میں منتقل کیا جانا تھا۔ سب سے پہلے تو لیبارٹری میں بھیجی گئی ان کورس کو صفائی کے عمل سے گزارنے کے بعد انہیں ہائی ریزولوشن ڈیجیٹل امیجنگ کے عمل کے لیے ایک اسکیننگ مشین سے گزارا گیا تھا، جس نے ان کی مکمل کمپیوٹرائزڈ ہائی ریزولوشن تصاویر حاصل کی۔ ان کورس کو ہائی ریزولوشن ڈیجیٹل امیجنگ کے عمل سے گزارنے کے بعد مکمل مشاہداتی عملی تجزیے کے لیے ڈسکرپٹیو لیبارٹری میں لایا گیا، جہاں پر موجود مارم کے سائنسدانوں کی ایک ٹیم نے ان کورس پر اپنے فزیکل مشاہداتی تجزیے کرنے شروع کر دیے۔ سب سے پہلے ان کورس کی چٹانی سطحوں پر موجود منرلز کی شناخت کا سلسلہ شروع کیا گیا۔ اس کے بعد ان کورس کے چٹانی نمونوں پر موجود دراڑوں کے تجزیے شروع کیے گئے اور ان سے حاصل کردہ تمام اعداد و شمار کو اس ڈسکرپٹیو لیبارٹری کی مختلف مشاہداتی شیٹس پر مرتب کیا گیا۔ ڈسکرپٹیو لیبارٹری میں ان کورس کو ان مشاہداتی تجزیوں کے بعد ایک ترتیب کے ساتھ اس لیبارٹری کے کونے میں ایک ترتیب سے محفوظ کر کے رکھا جاتا رہا تاکہ مارم کے سائنسدانوں کی سیکنڈری تجربات کرنے والی دوسری ٹیمیں جس وقت چاہیں ان کا دوبارہ تجزیہ کر سکیں۔ ان کورس کے ابتدائی مشاہداتی تجزیوں سے حاصل ہونے والی معلومات کی بنیاد پر مارم سائنسدانوں کی ایک اور دوسری ٹیم نے اپنی سیکنڈری نوعیت کے مشاہداتی تجزیوں کا آغاز کر دیا۔ ان ابتدائی نوعیت کے مشاہداتی تجزیوں کی معلومات اور ان کی نشاندہی کی بنیاد پر ان کورس میں موجود مزید سائنسی تحقیق کے لیے ان کورس کے کئی اہم مقامات کے مزید تفصیلی اور خودبینی تجزیے کرنے کے لیے اور ان کے نمونے حاصل کرنے کے لیے خصوصی مارکنگ کر کے نشان زدہ کر دیا گیا، اور پھر جب یہ تمام ابتدائی معلومات کے مشاہداتی تجزیے مکمل ہو گئے تو پھر ان تمام معلومات کو کمپیوٹر پر منتقل کر دیا گیا۔ ان تمام ابتدائی نوعیت کے مشاہداتی تجزیوں کا کام مکمل ہونے کے بعد ان کورس پر موجود اہم نشان زدہ حصوں کی خودبینی سائنسی تحقیق کے لیے اور سائنسی نمونے حاصل کرنے کے لیے ڈسک کٹنگ ٹولز کی مدد سے ان کورس کی سیمپل کٹنگ کا کام انتہائی احتیاط کے ساتھ شروع کر دیا گیا۔ ان نمونوں کو کٹنگ کرنے کے بعد انہیں انتہائی احتیاط کے ساتھ پلاسٹک بیگ سے منتقل کرنے کے بعد ان کے اوپر ان کی نشاندہی کے لیے لیبل اسٹیکر چسپاں کر دیے گئے جس پر ان نمونوں کی مکمل تفصیلات درج کی گئی تھیں، جبکہ ان کورس کا باقی ماندہ حصہ اس لیبارٹری کے کور ڈپوزیٹری یونٹ میں منتقل کر دیا گیا تھا۔ اس کور ڈپوزیٹری یونٹ میں بھی ان کورس کو
لیبل اسٹیکر کے ذریعے ان کورس کی نشاندہی کا مکمل انتظام کیا گیا تھا، جن میں سرخ ڈھکن نصف آرکائیو کور کی نشاندہی کے لیے تھا، جبکہ سیاہ ڈھکن نصف ورکنگ کور کے لیے مخصوص تھا۔ تاہم بوقت ضرورت ان کورس میں سے کسی بھی کور کو مطالعے اور تجزیے کے لیے لایا جا سکتا تھا۔ اس کور ڈپازیٹری یونٹ میں ان کھلی ہوئی کورس کو 4 ڈگری سینٹی گریڈ درجہ حرارت پر سٹور کیا گیا تھا تاکہ ان کی ساخت کو کوئی نقصان نہ پہنچے۔ اس دوران مارم کی خودبینی لیبارٹری میں ان قدیم چٹانی سائنسی نمونوں کا باریک بینی سے جائزہ لینے کے بعد ان کے خودبینی مطالعاتی تجزیوں کا آغاز کر دیا گیا۔ مارم کی سائنسی لیبارٹری میں ان کورس میں موجود کریٹیشس دور کی چٹانوں کے ان قدیم نمونوں پر سائنسی تحقیق کا سلسلہ تاحال جاری ہے، جو کریٹیشس دور کے اختتام پر اس شہاب ثاقب کے زمین پر ٹکرانے سے متاثر ہوئی تھیں۔ آئندہ آنے والے چند سالوں میں سائنسدان اپنی اس قابل قدر سائنسی تحقیق سے متعلق ہم کو ضرور آگاہ کریں گے انشاءاللہ۔ اور ختم شد۔